افغانستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نادر شاہ افشار کے سلطنت کا حصہ بن گیا تھا، اور یہ جب قتل ہوا ہے تو اس کے بعد جو افغانستان کے مختلف سردار انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک بہت ہی غیر یقینی حالات تھے اس پورے افغانستان کے اندر۔ تو اس دوران کیونکہ احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ نوجوان تھا، اس کو جنگوں کا بھی تجربہ تھا، نادر شاہ کا اعتمادی بھی تھا، اور کئی ہزار جو نادر شاہ کے سپاہی تھے جو پشتون نسل تھے قندھار سے جن کا زیادہ تعلق تھا، یہ ان کا کمانڈر بھی تھا۔ تو ظاہر ہے پھر وہاں ایک جرگہ ہوا، تو پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کی صورتحال جو ہے ہمیں ایک مضبوط ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو یہاں امن بحال کر سکے، اور ایسا پھر ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس کی بیعت کر لی احمد شاہ ابدالی کی۔ تو احمد شاہ ابدالی نے جو ہے ایک جو جدید ریاست آج کل افغانستان ہے اس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد رکھی، کہ اس نے دریا آمو سے لے کے ہرات اور بہت سارے علاقوں کو جو ہے اپنی تاجک علاقے بھی تھے اس میں، پشاور سے، اور پنجاب کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سلطنت دورانیہ ایک مضبوط سلطنت کی شکل میں اس نے بنا دیا تھا۔ اور اس میں بدقسمتی سے جب اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے بیٹوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تو جس سے جو ہے وہ ڈکلائن شروع ہو گیا سلطنت دورانیہ کا۔ یہ آپس میں عرصہ تک لڑتے رہے۔ تو اسی دوران جو ہے ہندوستان میں انگریز کی آمد تھی، اور انہوں نے وہ ٹیپو سلطان وغیرہ ان کے ساتھ جنگیں شروع کر دی ہوئی تھیں۔ تو ٹیپو سلطان نے کئی بار تیمور شاہ میرے خیال میں اس کا نام تھا، شاہ ابدالی کا جو اس کے بعد بنا تھا، ابدالی کے بعد جو بادشاہ بنا تھا، تو اس کو اپروچ کیا کہ آپ اپنی فوج بھیجیں اور ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں گے، اور اگر یہ فوج ان کی چلی جاتی تو یقیناً انگریز جو ہے ہندوستان میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتے۔ لیکن کیونکہ احمد شاہ ابدالی کے اپنے بچے جو تھے وہ آپس میں ہی لڑ رہے تھے، ان کو یہ غرض نہیں تھی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہی ہوا کہ انگریزوں نے آہستہ آہستہ پانی پت کے علاقے تک کو اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کا حصہ بنا کر ایک مضبوط طاقت بن گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پنجاب کے اندر سکھوں کی حکومت تھی، جو رنجیت سنگھ جو تھا اس کی حکومت تھی، اور اس نے اپنی فوج کو کافی منظم کیا ہوا تھا، اور کافی جو ہے کوئی فرانس سے، کوئی اٹلی وغیرہ یورپ کے جو فوجی کمانڈر وغیرہ تھے، اس نے ان کو اپنی فوج کی ٹریننگ جدید حربی طریقے کے اوپر اس نے استوار کیا ہوا تھا۔ تو اس دوران سکھوں کی اور افغانوں کی جنگیں بھی ہوتی رہیں۔ تو یہ 1820 کے قریب جو ہے وہ یہ سکھوں نے یہ پشاور تک کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ادھر کشمیر بھی انہوں نے افغانوں سے چھین کے، تو سکھوں کی ایک بڑی حکومت بن گئی تھی۔ تو جب اس کے بعد جب انگریزوں کی جنگیں ہونا شروع ہو گئیں، رنجیت سنگھ مر گیا تھا، اور پھر انگریزوں کا جو ہے وہ انگریزوں کی جنگیں ہوئیں، تو جو دوسری جنگ ہوئی انگریزوں کی اور سکھوں کی، تو وہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں شکست ہو گئی ان کو سکھوں کو۔ تو جو جتنے علاقے سکھوں نے چھینے ہوئے تھے وہ سارے علاقے انگریزوں کے تسلط میں آ گئے۔
تو یہ پشاور تک کے علاقے جو ہیں بنیادی طور پہ انگریزوں نے سکھوں سے چھینے تھے. وہاں عملداری جب انگریزوں کی رٹ وہاں قائم ہوئی ہے انہوں نے اپنی تو وہاں عملداری انگریزوں سے پہلے سکھوں کی تھی، افغانوں کی نہیں تھی. یہ ایک تاریخی سچائی ہے. تو آگے کے جو حالات ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں افغانوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دی کہ ڈیورنڈ لائن وغیرہ بنائی، یہ وہ اس کو تو مجھے نہیں پتا یہ اس میں کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جس نے جو علاقے قبضہ کر لیے وہ اسی کے ہیں. کوئی یونائٹڈ نیشن وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، طاقت کی بات ہوتی تھی. لیکن یہ کہنا چاہیے کہ انگریزوں نے جو آج جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پہ انگریزوں نے سکھوں سے چھینا تھا، افغانوں سے تو جنگ ہی نہیں کی تھی ان علاقوں کو لینے کے لیے. کیونکہ جو سکھوں نے یہ پشاور وغیرہ پہ حکومت کی تھی تو انہوں نے وہاں مقامی لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا، اور یہ پورا یہ جو پشاور بہت خوبصورت شہر تھا، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگا دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کو بہت ظلم کیا تھا سکھوں نے. تو یہی وجہ ہے کہ جب انگریز آئے ہیں آگے پشاور تک تو مقامی پشتون لوگوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے. تو ان کی رنجشیں بھی تھیں افغان کابل گورنمنٹ کے ساتھ کہ جب سکھ وہاں ظلم و ستم کر رہے تھے تو یہ مقامی لوگ جو پشاور کے اور یہ سارے علاقوں کے لوگوں کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ کے تو افغانستان جا کے بیٹھ گئے تھے. اور یہ وقت تھا کہ وہ ان کی پوری مدد کرتے اور بھی کوشش کرتے پشاور سے، کیونکہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے اوپر، سکھوں نے بڑا ظلم کیا وہاں پر. تو اگر افغان بار بار کوشش کرتے سکھوں کے ساتھ لڑنے کی، انہوں نے ایک بار کوشش کی اور جمرود میں وہاں جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. تو جب وہ چلے گئے تو امیر دوست محمد تھا جس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس کا بیٹا وزیر اکبر خان نے بولا کہ سکھوں نے ہم پر جادو کر دیا تھا، ہم لڑنے کی بجائے ہم ادھر آ گئے. تو یہ ایک ویک سٹیٹمنٹ ہے. تو جب وہاں کے لوگوں کو ضرورت تھی مسلمانوں کو کہ کوئی آ کے ان کو سکھوں کے تسلط سے جو ہے آزاد کرواتا، وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. تو آج یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سارے علاقے ہمارے ہیں. بہرحال اس کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. دیکھیں یہ 1850 سے لے کر 1947 تک یہ تمام علاقے جو ہیں وہ برٹش انڈیا گورنمنٹ جو تھی اس کے انڈر رہے ہیں، اور وہاں مکمل کنٹرول جو تھا وہ انگریزوں کا تھا. اور 100 سال کے قریب جو ہے وہاں انگریزوں کی حکومت رہی، اور افغانوں کی حکومت کا دورانیہ بنتا ہے جو سلطنت دورانیہ کا، وہ تقریباً 60 سے 70 سال کا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس کا مطلب انگریز تو پھر زیادہ حقدار ہیں کہ انہوں نے وہاں پر 100 سال کی حکومت کی، اور انہوں نے صرف 70 سال کی حکومت کی ہے. اور آج 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ابھی تک اس ڈسپیوٹ کو انہوں نے ختم نہیں کیا، اور یہ ختم بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 1850 سے لے کے 1893 تک، 1893 میں تو
ڈیورنگ لائن پر دستخط ہو گئے تھے. آفیشلی انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ پارٹ آف برٹش انڈیا ہیں. تو اس دوران جو ہے اس سے پہلے 1850 سے 1893 کسی بھی افغان بادشاہ نے انگریزوں سے ریکویسٹ نہیں کی کہ یہ علاقے آپ ہمیں واپس دے دیں. اور انہوں نے تو جو معاہدے بھی کیے، حالانکہ اس دوران ان کی جنگ بھی ہوئی، سیکنڈ اینگلو افغان وار، تو اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کسی بھی بادشاہ نے یا کسی بھی افغان نے یہ نقطہ ریز نہیں کیا کہ جناب ہم آپ سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو پلیز یہ تو بتائیں کہ یہ علاقوں کا آپ نے کیا کرنا ہے. یہ تک نہیں پوچھا گیا. ظاہری بات ہے کہ وہ ذہنی طور پہ افغانوں نے یہ حقیقت مان لی تھی کہ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اب وہ برٹش انڈیا کا ان کے اوپر تسلط ہے اور اس کے اوپر افغانوں کا کوئی حق نہیں رہا. تو یہ عجیب سی ان کی منطق ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس کے بعد جب انہوں نے ڈیورنگ لائن پر دستخط کر دیے، مان لیا کہ یہ سرحدیں متعین کر لی گئیں، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا ہے تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ افغانوں کا اور بھارت ہندوستان کے جو تاریخی طور پہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کے اندر ایک بفر وہ بن گیا افغان پاکستان، کہ افغانوں کی بارڈر جو ہے وہ ہندوستان سے کٹ گئی. اب اگر کبھی کسی وقت میں افغانوں کے اوپر خدا نخواستہ اگر ہندوؤں نے جنگ کی تو وہ پہلے پاکستان کو جو ہے نا قبضہ کر کے تو پھر افغانستان پہ آئیں گے. اور ویسے بھی ان کا کلیم ہے، میں نہیں کہتا، ان کا کلیم ہے کہ یہ آمو دریا تک تو گریٹر انڈیا ہے. بہرحال ان سب چیزوں کو بھول کر انہوں نے صرف اور صرف وہ پشتونستان کا اور ڈیورنگ لائن کا مسئلہ بنا دیا ہوا ہے. تو دیکھیے ڈیورنگ لائن جو ہے وہ افغان بادشاہ جو تھا عبد الرحمن، وہ تو اس نے اپنے اس کو معلوم تھا کہ ایک طرف زار ایک سپر پاور تھی اس زمانے میں اور دوسری طرف انگریز، تو یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں. تو اس کو یہ خطرہ تھا کہ یہ اپنی طاقت کے زور پر ہمارے باقی ماندہ جو افغانستان ہے اس کے اوپر بھی قبضہ نہ کر لیں. اور بلکہ یہ ہو رہا تھا قبضہ. روسی جو تھے زار، وہ تو افغانوں سے پانجدے کا علاقہ انہوں نے چھین لیا تھا اور وہ مزید آگے آنا چاہ رہے تھے. یہ تو اس وقت کیونکہ عبد الرحمن جو تھا وہ ان کا اتحادی تھا انگریزوں کا، انگریز اس کو سپورٹ کر رہے تھے، انگریزوں کا ایک دباؤ تھا. اور ظاہر ہے کہ نہ تو انگریز اور نہ ہی رشیا آپس میں ڈائریکٹ کلیش نہیں چاہتے تھے، دونوں کے ملٹری پاورز تھیں. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی باؤنڈری جو ہے افغانستان کی، اس میں اس کی پروٹیکشن میں، اس کی جو حدیں مقرر کرنے میں انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا دخل ہے. اب دیکھیں یہ کیسا ایک آزاد ملک تھا افغانستان، کہ وہاں کا بادشاہ ان کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہے آئیں اور جا کے یہ روسیوں کے ساتھ تو ہماری سرحد بندی کروا دیں. تو یہ پانجدے کے علاقے میں بھی جو بھی کچھ ہوا، ایک رشین جو تھے وہ انہوں نے ان کو افغانوں کو کہا کہ آپ بھاگ جاؤ، آپ سرنڈر کر دو. یہ انہوں نے نہیں مانا تو چند گھنٹوں کی جنگ کے اندر انہوں نے 500 افغان فوجیوں کو مار کے سارے علاقے پہ قبضہ، بلکہ یہ آگے آ رہے تھے. لیکن وہاں ظاہر ہے کہ انگریزوں کی جو تھے جرنل تھے، انگریز ایڈوائزر وغیرہ تھے،
انہوں نے رشینز کو ہے کہ نہیں آپ رک جائیں یہاں پر. تو وہ اسی دوران انہوں نے جب یہ پانچ دے کے کا علاقے میں رشین اور افغانوں کی آمنے سامنے ہوئے تھے تو عبد الرحمن خان جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں مزید فوج وہاں بھیجتا ہوں اور ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، اور انگریزوں نے منع کیا. انہوں نے کہا نہ جنگ کرنا، مار کھاؤ گے. جتنا علاقہ انہوں نے لے لیا ہے ان کو چھوڑ دو، ہم اپنی ڈپلومیسی سے کچھ علاقے ان سے واپس لے لیں گے. اور وہ کوئی علاقے تھے تھوڑے بہت وہاں گاؤں چاند ایک، جس میں ایک گاؤں کا نام ذوالفقار تھا. یہ انہوں نے جو ہے ان سے ڈپلومیسی کے ذریعے انگریزوں نے واپس لیے ان سے، رشین سے، اور وہاں جو ہے وہ افغانستان کے بادشاہ کو وہ دے دیے. اور اگر رشین چاہتے تھے کہ یہ ایک بار ہم سے ڈائریکٹ جنگ کریں اور پھر ہم مزید آگے آ جائیں، وہ کہاں تک آ جاتے خدا بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے روکنا مشکل تھا ان کو. پھر جب پانچ دے میں ایسا ہوا کہ چند گھنٹوں کی لڑائی میں جو ہے وہ دیکھیں ان کے پاس اتنے وہ جدید اسلحہ نہیں تھا، اتنے سورسز نہیں تھے کہ وہ رشیا کو روک سکتے. تو ان کے پاس وہ بڑے زبردست جو کیا کہتے ہیں ان کو کوزاکس کے فوجی تھے، جو ٹرینڈ بھی تھے اور جو جن کو یہ کہا جا سکتا ہے رائٹلی کہ وہ مارشل ریس ہیں، جنگجو تھے. اور اس کے علاوہ زار کی اپنی فوج اور سارے، یہ تو کوئی میچ نہیں تھا افغانوں کا اس وقت ان کے ساتھ. اور یہ علاقے بھی کوئی ایسے نہیں تھے جہاں بہت زیادہ جو ٹرین جو ہے وہ جہاں پہاڑ وغیرہ بھی نہیں تھے، میدان تھا. تو اس لیے تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت فیور کی انگریزوں نے کہ افغان بادشاہ کو کہا نہیں 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 رک جاؤ، جنگ نہ کرو، ہم اپنی ڈپلومیسی سے کچھ کر کے دے دیتے ہیں. تو وہ انگریزوں کی ڈپلومیسی کام آئی. اور پھر اس کے بعد وہاں انگریزوں نے اور رشینز نے مل کر وہاں باؤنڈری ان کی بنا دی اور ان کو باؤنڈ کر دیا کہ اب آپ آگے نہیں آؤ گے. اور حتیٰ کہ یہ جب یہ باؤنڈری کو طے کر کے آئے ہیں تو امیر عبد الرحمن اس قدر خوش ہوا کہ اس نے جتنے بھی وہاں انگریز نوکرشاہی کے کرندے تھے جنہوں نے یہ باؤنڈری کو سیٹل کیا تھا، ان کی بہت زیادہ کابل کے اندر ویلکم ان کو کیا گیا. ان کو جناب بہترین فوڈ اور جشن، رقص و سرور کی محفلیں اور میڈلز دیے گئے جو سونے کے بنے ہوئے تھے، بڑے تحفے وغیرہ دیے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے، انگریزوں نے جو ہے ان کو 5 دے تک محدود کر دیا، اب وہ آگے نہیں آئیں گے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ جو علاقے رشینز نے ان کو بظور بندوق چھینے، اس کے اوپر انہوں نے کبھی نام نہیں لیا کہ آپ یہ ہمارے علاقے تھے، آپ نے یہ یونائٹڈ نیشن میں نہیں لے کے گئے اس مسئلے کو کہ بھی اب تو چلیں رشیا بھی نہیں رہا، اب وہاں ترکمنستان کی حکومت ہے، ان سے ہی اپروچ کریں. نہ، کبھی بھی نہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ خاندان بٹ گئے، تو بھئی جو اس علاقے میں رہنے والے تھے کیا ان کے خاندان نہیں بٹے؟ اور دنیا کا کون سا ایسا، جب سے یہ باؤنڈریز بننی شروع ہوئی ہے دنیا میں، کیا بلوچ تقسیم نہیں ہوئے؟ کیا کشمیری، ایک فیملی کشمیر کی سری نگر میں اور دوسری جو ہے وہ آزاد کشمیر میں؟ کون سا، اب یہ اوریا مقبول جان زاد احمد یا کوئی افغان نیشنلسٹ جب یہ بات کرتے ہیں
کہ بھئی یہ کیا ہوا، ایک بھائی ادھر ہو گیا اور ایک کزن ادھر ہو گیا، باؤنڈریز بن گئی. یار کوئی علاقہ تو ایسا بتاؤ کہ جہاں ڈویژن نہیں ہوئی دنیا کا. تو یہ فضول سی دلیل دیتے ہیں جس کی کوئی سر پاؤں نہیں ہے. بہرحال ہم تو ہسٹوریکل فیکٹس کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ افغانوں کا ڈیورنگ لائن کے اوپر کیا موقف ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں یہ جو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ یہ فقط اور فقط ایک ضد ہے کہ جی یہ علاقے ہم نے واپس لینے ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو یقیناً اور یقیناً اس کی کوئی ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس کے ساتھ ایک تنازع کھڑا کرنے کے ایک بے مقصد ہے. اگر اچھے تعلقات ہوتے تو یہ ڈیورنڈ وغیرہ لائن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو پرو انڈیا چلے گئے، ہندوؤں کے ساتھ یہ ظاہر شاہ اور یہ سارے، اور اب جو طالبان آئے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ طالبان حکومت میں آئیں گے تو یہ ڈیورنڈ لائن کے اوپر وہی پالیسی اختیار کریں گے جو پالیسی ظاہر شاہ سے لے کے کمیونسٹوں تک چلتی رہی ہے. یہ کبھی بھی نہیں اس کو سولو کریں گے، کبھی بھی نہیں. تو یہ عجیب سے چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جی وہ جی دیکھیں اسلام کی خاطر یہ بھائی اسلام کی خاطر تو اب یہاں پر وہ مسلمان نہیں ہیں، اب یہاں پر وہ کٹر کمپرس بنے ہوئے ہیں کہ جی وہ تو ہم نے ملتان تک کا علاقہ واپس لینا ہے کیونکہ ایک بھائی ادھر ہو گیا اور ایک بھائی ادھر ہو گیا. یہ دلیل دیتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ یہ علاقے ان کے ہیں، وہ تو صرف 70 سال کے علاقہ ہے اور تاریخ میں 70 سال کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اب یہ علاقے پاکستان 70 سال سے زیادہ پاکستان میں ہو گئے. تو یہ بھی ایک نقطہ جو ہے وہ غلط ہے. تو بہرحال لیکن کیونکہ یقیناً ہندوستان کی یہ پالیسی ہے شروع دن سے ہی کہ کشمیر مسئلے کو جو ہے یہ پشتونستان کے ایشو کے ساتھ ملا دینا چاہیے، اور اسی لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس پشتونستان اور ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو. ورنہ تاریخی اپنی ان کے نصاب کی کتابوں میں جائیں تو وہ افغانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں، جیسا کہ افغان پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہندو جو ہیں وہ افغانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں. تو یہ عجیب سی منطق ہے افغانوں کی. تو دیکھیے اور یہ تانا کیا دیتے ہیں افغان کے پاکستان تو انگریز نے بنایا ہے. اب وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بننے میں 1 ملین لوگ بھی شہید ہوئے تھے جو اسلام کے نام پر تھے، سیدھے سادے لوگ تھے. اور اگر انگریز نے بنایا تھا تو پھر انگریز نے پاکستان جو ہے وہ کشمیر تو کم از کم پاکستان کے اندر شامل کر دیتے. لیکن یقیناً انگریز جو ہیں وہ آخری دم تک نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان بنے، اور وہ ایک پالیسی میں کامیاب ہوئے جب ان کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کا کنٹرول جو ہے وہ ان کے خاص جو ایجنٹ ہیں قادیانی ان کے پاس چلا جائے گا تو پھر فائن ہے. ادروائز تو دوسرا کوئی چانس ہی نہیں تھا. وہاں پاکستان اور بلڈ شیڈ ہونا تھا اور لڑائیاں ہونی تھیں. تو یہ قادیانیوں کو پاکستان کا کنٹرول میں دینا یہ انگریزوں کی ایک پالیسی تھی. اسی لیے آج دیکھ لیں کہ پاکستان میں مکمل طور پہ قادیانی رول ہے. تو یہ بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں چلیں جس ملک افغانستان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ تک انگریزوں نے بنائی، بلکہ ایک انگریز ایجنٹ تھا وہ
کرنل ویسٹ، یا وہ کرنل ویسٹ جو ہے وہ وہاں جا کے رشیا میں جا کے جو زار کے ساتھ اس نے جو سائن کیا افغانستان کی طرف سے کرنل ویسٹ نے، وہ وہاں جا کے اس نے اس معاہدے پہ دستخط کیے. ساتھ ایک افغان بھی نوکرشاہی کا کرندہ تھا، لیکن مین فیگر جو تھے وہ انگریز تھے جنہوں نے جا کے وہاں پر یہ سائن کیے کہ جی یہ باؤنڈری ہے اور برائے مہربانی اب آپ زیادہ افغانستان کا علاقہ نہ لیں. لیکن کہتے ہیں کہ جی انگریز ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. ارے انگریزوں نے تو جو آج جغرافیہ ہے، اگر انگریز نہ ہوتے تو یقیناً اگر تاشقند کو اور سمرقند، بخارا، یہ سب علاقے اگر روس اپنے پاس لے رہا ہے تو پھر وہ افغانستان میں کیوں نہیں آئیں گے؟ اور آئے بھی تھے. یہ تو انگریز سے اس زمانے میں کہ اس ملٹری پاور تو تھی انگریزوں کی، تو اس لیے وہ ڈائریکٹ کلیش نہیں چاہتے تھے. ہیرات میں آپ دیکھ لیں، ہیرات میں بھی انگریزوں نے جا کے مدد کی تھی، ورنہ وہ تو رشیا ود فارس، ایران کے جو ایک الائی بنا تھا، وہ جنگیں بھی ہوئی تھی وہاں پر، تو انگریز جو ہیں انہوں نے سپورٹ کی تھی. اور یہ ہرات پھر جا کے کہیں، یہ غالباً 1840s میں ایسا ہوا تھا یا 30s میں. تو بہرحال اب یہ پتہ نہیں کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انگریز ہمارے دشمن ہیں. انگریزوں نے تو بابا مطلب پوری شمالی افغانستان کی کو جو ہے نا وہ ان کو محفوظ کی، ان کی سرحدیں. اور پھر جب ایرانیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو انگریزوں نے کے پریشر کے اوپر جو ہے وہ ایرانی اور رشین جو ہے وہ ہرات سے نکلے تھے. یہ غالباً 1836 کی بات ہوگی. یس. اس زمن میں ایک اور بات بھی، جو جب یہ پانچ دے کا علاقہ رشینز نے چھین لیا ان سے، تو پھر وہ بادشاہ کو انہوں نے، جو امیر عبدالرحمن نے یہی سٹیٹمنٹ دی کہ کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے پانچ دے کا علاقہ چھین لیا تو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بیکار سا علاقہ تھا. اسی طرح جیسے وہ 1984 میں جب انڈینز نے جو سیاچین گلیشیئر پر قبضہ کر لیا، تو پاکستان کے قادیانی پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے کہا کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے چھین لیا تو کیا ہے، وہاں تو صرف برف کے علاوہ کچھ نہیں، بیکار علاقہ ہے. اور اب اس بیکار علاقے کے اوپر آئی ڈونٹ نو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر جو ہیں ایک غریب ملک، دو غریب ملک کی، انڈیا اینڈ پاکستان، انہوں نے وہاں سپینڈ کیا. اور کتنی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں موسموں کی وجہ سے. یہ وہ خیر، تو بات یہ ہے کہ یہ فیکٹس جو ہیں ان کو کیسے ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ پھر کہا جاتا ہے کہ جی افغانوں نے کبھی شکست نہیں کھائی. ارے بھائی 3 گھنٹوں کے اندر، 3 گھنٹوں کی جنگ کے اندر انہوں نے 500-600 افغانیوں کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر علاقہ چھین لیا تھا. اسی طرح یہاں جو بدخشان کے پاس بھی ان کی آپس میں کئی جنگیں ہوئی رشین کے ساتھ، اور رشین نے مطلب ان کو شکستیں دیں اور علاقے بہت سارے وہاں پر بھی قبضہ کیے. اب یہ اوریا مقبول جان، زاد احمد وغیرہ، اگر یہ، اور بھائی ان کو بولو نا طالبان کو، آپ دلی بعد میں فتح کرنا، ہمارے ساتھ مل کر پہلے اپنے 5 دے کو تو یہ آزاد کروا لو. آپ کو وہ پڑی ہوئی ہے فکر کس کی؟ ڈیورن لائن کی. تو یہ ضد ہے. 2 مسلمان ممالک میں امن نہ رہے، وہ ان کی پالیسی، جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، ظاہر شاہ ہو، کمیونسٹ ہو، ملا ہو، مجاہدین ہو، وہ نہیں بدلے گی. کہ یہ انفارچونیٹ ساری صورتحال ہے.
اور ہمارے یہاں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پاکستان کا ایسٹس ہے او بھائی کمال ہو گیا ہے۔ جب تک دو ممالک کے درمیان کوئی تنازع رہتا ہے وہ آگے ان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تنازع کو تو پہلے حل کرو، میں تو کہتا ہوں ان کو دے دو پھر، اور مجھے یقین ہے یہ سارے علاقے ان کو دینے کے بعد بھی پھر بھی یہ آپ کے دوست نہیں بنیں گے۔ خیر چلیں، اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن خیر جب کبھی بھی کسی افغان سے ڈیورنڈ لائن کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ اپنے من پسند چیزوں کو جو ہے وہی پیش کرتے ہیں۔ تاریخی حوالے جب ان کے ساتھ بات کریں تو وہ تاریخی حوالوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ تاریخی حوالے جو ان کے اپنی تاریخ میں ہیں، یا کم از کم جو بادشاہ تھا امیر عبد الرحمن خان، بڑا شرور آدمی تھا، بڑا کلیور آدمی تھا۔ ٹھیک ہے اس کو انگلش نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ آف انگلش لینگویج بھی تھی، کیونکہ اس کے دربار میں بہت سارے انگریز تھے جو انگریزی جانتے تھے، اس کو کافی آئیڈیا بھی تھا۔ لیکن بات کیا ہے کہ وہ جب مسٹر ڈیورنڈ جو وہاں گیا ہے، جس نے دستخط کیے ہیں اور سارا سیٹل کیا ہے ڈیورنڈ لائن کو، وہ شخص جو ہے فلوئنٹ پرشین سپیکنگ تھا، اس نے یہ ایران میں بھی رہا ہوا تھا، تو لہٰذا لینگویج اور یہ کمیونیکیشن جو تھی اس کے ساتھ بالکل فارسی میں تھی، جو ڈیفینیٹلی وہ پشتون تو تھا لیکن سٹل اس کی فرسٹ لینگویج پرشین تھی، بعد کیا نام ہے اس کا، امیر عبد الرحمن خان کی۔ تو یہ جواز دینا کہ کیونکہ اس کو انگلش نہیں تھی، لینگویج کا تو یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک یعنی وہاں ایک تو اور انگریز تھے جو پشاور سے گئے تھے، ایک سول سرونٹ تھا پشاور سے، وہ بھی گیا تھا جو پشتو جانتا تھا۔ تو زبان کا یہ کہتے ہیں جی اس کو کیونکہ انگریزی نہیں آتی تھی، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا کیا نہیں، تو اس نے ایسے ہی سر سے اشارہ کر دیا، اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ تو بات کیا ہے کہ وہ عبد الرحمن اپنی جو آٹو بایوگرافی میں اس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب ڈیورنڈ لائن کے اوپر میں نے ان لوگوں کو بلایا تھا، ان سے میں سیٹل کرنا چاہتا تھا، اور بلکہ جب چیز یہ معاہدہ ہو گیا تو انہوں نے جشن منایا تھا وہ باغ بابر میں، وہاں اس نے سارے لوگوں کو انوائٹ کیا، اچھے اچھے کھانے کھائے گئے، وہاں اس نے بڑی اچھی تقریر کی اور کہا کہ جی اب ہماری باؤنڈریز محفوظ ہو گئی ہیں، اب جو ہے نا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ رشیا آگے آئے گا، نہ برٹش انڈیا والے ہم پہ حملہ کریں گے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو سب لوگوں نے اس کو جو ہے مبارکیں دی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ عجیب سی منطق ہے، یہ فیکٹس کو اپنے بادشاہ کی ہسٹری کو تو جا کے پڑھ لو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اب یا اس کو کہو کہ یہ بھی کسی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے لکھی ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے موقف کو ہم مان لیں گے۔ تو یہ حقائق جو ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر کے صرف میں نہ مانوں والی بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ زبان کی اس کو سمجھ نہیں تھی اس لیے ڈیورنڈ لائن پر اس نے ہاں کر دی، تو یہ بڑی ایک غلط بات ہے۔ جب یہ مسٹر ڈیورنڈ وہاں پر اس نے بھی تقریر کی تھی، بادشاہ نے بھی تقریر کی تھی، اور اس میں ظاہر ہے اگین پرشین میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں تو کوئی، اور پھر یہ تھا کہ یہ بڑا
ہوشیار آدمی تھا. انگریزوں کے ساتھ جب بھی بات کوئی کرنے آتا تھا تو اس نے اسپیشلی جو فارسی اور انگریزی سمجھنے والے جو کچھ ہندوستان سے لوگوں کو بلا کے رکھا ہوا تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ ان کو زنان خانہ جو ایک ان کے پردے میں ہوتا ہے وہ بٹھا دیتا تھا وہاں. تو ایک ایک حرف کو وہ لکھتے تھے کہ فلاں انگریز نے کیا کہا، بادشاہ نے کیا کہا، وہ آن ریکارڈ ہوتا تھا. اور یہ بڑا حسابی کتابی بندہ تھا، ہر چیز کی یہ دلیل اور پیپر مانگتا تھا. تو آج یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. بادشاہ عبد الرحمن خان بڑا عجیب قسم کا شخص تھا. اس نے وہ ایک طرف تو وہ شیعہ لوگوں کو کافر ہونے کا اس نے فتویٰ دیا اور واجب القتل، اور اسی طرح وہ جو کافرستان جو انگریزوں نے ان کو یہ علاقے دے دیے تھے، یہ پھر اس کو بھی بائی فورس کنورٹ کیا اس نے اسلام کے اندر، اور وہ خود کو بہت بڑا مسلمان بھی سمجھتا تھا. حالانکہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم جنس بازی کا بڑا رسیہ تھا. پھر یہ ہے کہ جیسے وہ ہزارہ شیعہ کو اس نے کافر کرا دیتا، لیکن خود اپنا سجدہ کروایا کرتا تھا اور خود کو کہتا تھا کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں. کیوں کہ میں شراب سے نفرت، جو بھی آدمی شراب پیتا ہے اس کو سزا دیتا تھا کیونکہ یہ حرام ہے. لیکن کابل کے اندر اس نے شراب کی فیکٹری اس لیے لگائی کہ افغانستان میں بہت میوہ پیدا ہوتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی شراب بنا کے تو دوسرے ملکوں کو بیچی جائے. اب کسی مولوی نے اس کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ شراب، تم نے شراب پینے پہ پابندی لگائی ہے کیونکہ یہ اسلام کا ایک قانون ہے. اور لیکن اس کے ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، وہ سب کے سب گناہ گار ہیں. تو بہرحال جب جاہلوں کے ہاتھ میں حکومت ہوئے گی اور پھر وہ نام بھی اسلام کا لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ ایسے ہی نکلے گا. جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 1850 سے لے کر 1893 تک کسی بھی افغان بادشاہ نے انگریزوں کو سے ریکویسٹ نہیں کی کہ یہ علاقے آپ ہمیں واپس دے دیں. دوست محمد خان جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. ہاں اس نے اپنے بیٹے کو وہاں جمرود میں جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا سکھوں کے ساتھ، لیکن وہ واپس نہیں لے سکے تھے. اس کے بعد تو انہوں نے پھر یہ وہ جو ہے نا ان علاقوں کی طرف کسی افغان بادشاہ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، تو گیو اپ جس سے کہتے ہیں نا وہ کر دیا تھا. دوست محمد خان اس نے کوئی مطلب جو ہے شیر علی خان اس نے انگریزوں کو نہیں کہا. وہ کیا یعقوب خان تھا ایک اور بادشاہ ان کا، یہ سارے ایک ہی فیملی سے تھے، اس نے انگریزوں کو نہیں کہا کہ پشاور ہمیں دے دیں. پھر یہ جو شیر علی خان کا ایک اور کیا کہتے ہیں بیٹا ایوب خان، وہ بھی حکومت میں آیا، اس نے بھی انگریزوں کو نہیں کہا کہ آپ یہ علاقے خالی کریں. تا وقت کہ امیر عبد الرحمن خان جو ہے وہ جب بنا ہے غالباً 1879 میں وہ بادشاہ بنا تھا، 1881 یا 79 میں، تو اس نے ڈیورنگ لائن کا جو ہے وہ شروع کیا تھا. تو ڈیورنگ لائن 1850 سے لے کے 1947 تک یہ سب فراموش کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان بنا ان کو ڈیورنگ لائن یاد آ گیا. یہ ایک عجیب بات ہے. پاکستان بننے کے بعد افغان حکمرانوں کا جو رویہ تھا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن بات صرف حکمرانوں تک نہیں ہے.
یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہاں اسلامی اخوت، جذبہ اسلامی اخوت کی وجہ سے جو ہے افغان پاکستانیوں سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے. ظاہر شاہ اینٹی پاکستان تھا، داؤد تھا کمیونسٹ سے، ہو کیئرز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان قوم 90% سے زیادہ جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. وہ نہیں ہم کو، لیکن یہاں یہ ماں چود زاد احمد اور اس قسم کے لونڈے حرامی کتے یہ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی نہیں وہ عوام. ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پاکستان بننے سے پہلے بھی، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کمپلیکس تھا افغانوں کے اندر، جو ہے ابھی بھی، کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہم سے انفیریئر ہیں، کم تر ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ بادشاہ جو تھا امان اللہ 1920s میں جب کہیں گیا ہندوستان کے دورے کے اوپر، تو اس نے آ کے لکھا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ویک ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، نہ کھانا اچھا کھاتے ہیں، نہ ان کے شہر صاف ستھرے ہیں، نہ ہی ان کی صحت اچھی ہے، نہ یہ لوگ اتنا نیگیٹو اس نے وہ دیا ہندوستان کے لوگوں کو. حالانکہ ہندوستان کے لوگ یقیناً اور یقیناً غلام تھے، اور جو غلام قوموں کا حال ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور یہ جو آزاد تھے، ان کے آپ آ کے دیکھیں کہ کیا یہ سونا کھا رہے تھے، کیا یہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا، کیا ان کے شہروں میں گندگی نہیں تھی. بہت ساری چیزیں. لیکن یہ انفارچونیٹ، یہ ایک ایسا ہے. میں نے جتنے بھی ملکوں میں رہا ہوں، وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بہت شیر ہوں کیونکہ میں رشین ہوں، میں جناب پنجابی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں فلانا ہوں، یا میں کچھ. یہاں پر ہر وقت یہی کہ میں بہت کچھ ہوں کیونکہ میں افغان ہوں. میں عربوں میں بھی رہا، عرب بھی یہ بات نہیں کرتے، جن کی بڑی رسپیکٹ ہے مسلم امت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے. تو بہرحال یہ ایک کمپلیکس ہے ان میں، اور وہ اس سے دور نہیں جا رہے. آج ساری دنیا میں بھی دیکھنے کے بعد بھی 30-40 سال یورپ میں رہتے ہوئے پھر بھی وہ کہتے ہیں زخ پختون اماں، زخ افغان اماں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ہم بہت بڑی قوم ہیں. جب ہم اپنی خود ہی میاں مٹھو بنیں گے تو ایسے نہیں ہوتا. ساری قومیں، سارے لوگ، جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. قوم پرستی بہت زیادہ ہے ان لوگوں میں. ان لوگوں میں افغانیت زیادہ ہے، پاکستان اسلامیت کم ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن ہمارے ملک کے جماعت غیر اسلامی، قادیانی جرنل وغیرہ، انہوں نے اتنا گمراہ کن تصور پیش کیا ہے افغانوں کا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. لیکن ریالٹی اس سے بالکل اپوزٹ ہے. اور آج بھی یہ بین چود عمران خان قادیانی، تجھے کیا؟ میں جب کہتا ہوں کہ بھئی نہ ان کے اچھی میں بولو نہ برائی میں بولو، اپنا لا تعلق کرو ان سے. ماں چود اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں پر جو ہے نا ایکسپرٹس بھیجنا چاہتے ہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے، اور دیکھو انہوں نے کتنا تمسخر اڑایا ہے. یہ نہیں مانیں گے، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ ویسٹ آف ٹائم ہے، کبھی بھی نہیں مانیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں چاہے ان کے ہر افغان کے گھر کے سامنے شہد اور دودھ کی نہریں بچھا دیں، وہ متشکر نہیں ہوں گے. وہ ہاں یہ پاکستانیوں کو اس میں اپنی کوئی لالچ ہوگی، ان دال خوروں کو، تو اس لیے انہوں نے یہ نہریں بچھا دی ہیں. وہ نہیں مانتے. اور وہ ماں چود حرام زادہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی انٹرویو دے رہا ہے کہ جی ہم، تمہیں کیا لگا بینچو، تم پاکستان کا
تجھے قادیانی ہونے کی وجہ سے پرائم منسٹرشپ مل گئی ہے تو ماچور حرامزادے پاکستان کے عوام کی بات کرو کہ ان کا کیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور پھر طالبان جس کے اوپر تم لوگوں کو بہت مان تھا وہ کیا ہے؟ دلو میری بات کو مان لیتے جو میں پچھلے 20 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان بھی اینٹی پاکستان ہے. ان کے اندر گروپنگ ہوگی، ان کے اندر ہو چکی ہوئی ہے. وہ بہت جو ہے یہ پشتونستان کا ایشو جو ہے یہ ٹائم بمب ہے یا ڈیورنگ لائن کا، یہ اس کو لے کے آئیں گے ود فل پاور، آپ تصور نہیں کر سکتے. اور انہوں نے یہ ڈسپیوٹ کبھی بھی ختم نہیں کرنا. کیوں کہ یہ ان کے اندر انہوں نے اسلام کا ماسک لگا کر اندر سے یہ کٹر قوم پرست ہیں. وہ کوئی ان کے لیے جذبہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے، اس کا مکمل فقدان ہے. میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یار بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی. وہ کیا تھا، ترکی نے فرسٹ ورلڈ وار میں اتنا کچھ کیا، بہت مدد کی ان کی. ان کا جو ہے مالی بھی ٹیکنیکلی بھی جو بھی تھا، فوج ان کی بنائی، ان کو ایئر فورس اور بہت ساری چیزیں. جب وہ جنگ ہوئی ہے اس نے کہا کہ ہماری مدد کرو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نیوٹرل رہیں گے. تو یہ فضول سی باتیں کہ جی وہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں بھائی، یہ ان کے اندر یہ اسلامیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قومیت ہے، اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ مان کرتے ہیں، اسلام کے اوپر مان نہیں کرتے، یہ تو میں جانتا ہوں. لیکن یہ لوگ یہاں اتنے جھوٹ بتاتے ہیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے. تو بالکل لبرل ہوں، وہاں کے افغانستان کے کمیونسٹ ہوں، اسلامسٹ ہوں، جو بھی ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے فیور میں نہیں ہوں گے. اور یہ بائی دا پیسج آف ٹائم جتنی طالبان کو دیکھیں، طالبان نے کیا کیا، طالبان نے آ کر 90s میں بھی یہ افغانستان کے اندر بہت بڑا انہوں نے احسان کیا ہے. افغانستان بنیادی طور پہ تقسیم ہو چکا ہوا تھا. کہیں دوستم کی حکومت تھی، کہیں ربانی کی حکومت تھی، کہیں کس کی حکومت تھی، ساؤتھ میں گلبدین کی تھی. جب یہ آئے ہیں انہوں نے جناب اس کو یونائٹڈ کیا افغانستان کو. اور اب وہ پھر جو ہے پشاور تک کا ان کا جو ہے وہ کریں گے، ہر صورت کریں گے. تو یہ تو ہمارے پاکستان کے قادیانی جرنیلوں کی جو ہے وہ غلط پالیسی تھی. بہت سارے یہ کہتے ہیں ابھی وہ جی وہاں یہ تھا، وہ ہاں وہ تھا، لیکن یہ سب کے سب جو بھی وہاں پر تھے، کسی فوجی جرنیل نے پاکستان کے یا افغان پالیسی میکر نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ جب گورنمنٹ میں آؤ گے تو آپ کیا کرو گے پاکستان کے ساتھ، ہمارا ڈسپیوٹ ہے، آپ نہیں مانتے. ساری دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا، آپ نے نہیں کیا ہوا، کیا آپ کرو گے یا دستخط کرو؟ ان ماں چودوں نے یہ تک نہیں کیا. یہ کابل سے آئے وڈکے کی وہ بوتلیں تو لے کے چلے جاتے تھے، لیکن وہ جتنے بھی پیسہ ایسا آتا تھا وہ اس میں کرپشن کرتے تھے مل کے ساتھ. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اور پھر دعوے کرتے ہیں جی ہم نے روس کو شکست دے دی. پوچھو افغانوں سے، افغان کہتے ہیں ہم شکر ہے تمہارے ملک میں آئے ہو، ورنہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہماری وجہ سے. تم بات چودو، تم نے جا کے ان سے تو بات کرو کبھی. لیکن یہ ہیں ہی حرامزادے، کتی کے بچے. یہ بالکل اور بالکل جھوٹ بولتے ہیں، الٹا کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے تو ہمارا دفاع کیا ہے. یہ تو بہرحال یہ سارا ایک جھوٹ ہے، اس جھوٹ سے قوم کو نکلنا ہے. اب جو مستقبل کے ایشوز ہیں اس کے اوپر اب میں سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے. دیکھیے افغانستان میں جن کی بھی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 200-300 سالوں میں، وہ سب کے سب زیادہ تر درانی قوم کے بادشاہ تھے. پھر ان کا ایک اور برانچ ہے بارکزئی وغیرہ. تو یہ ان کے رول رہا ہے. انہوں نے جیسے
ابدالی کا بیٹا تھا تیمور شاہ، ٹیپو سلطان نے اس کو 3-4 بار ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی فوج لے کے یہاں آؤ اور ہم انگریزوں کو، یہ اگر تھوڑی سی فوج بھی بھیج دیتے تو انگریزوں کا تسلط نہیں ہونا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا آپس میں جنگیں کرتے رہے تھے بھائی تخت کے لیے، اور پھر یہی حال جو ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ میں بہت ساری اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے، کہ راجہ وغیرہ نے ان کو کہا کہ آئیں اپنی فوجیں وغیرہ بھیجیں، یعنی جو 1857 میں جو جنگ آزادی ہندوستان کے اندر شروع ہوئی تھی، وہاں بھی جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جو پشاور اور دیگر علاقوں میں جو لوکل جو لوگ تھے، جو برٹش انڈیا آرمی کا حصہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ ہم بھی یہاں سے جنگ آزادی کا اعلان کر دیں۔ تو ان کا ایک نمائندہ جو تھا، وہ اس وقت افغانستان میں دوست محمد کی حکومت تھی، تو وہ اس سپورٹ پہ کہ جب یہ ریولٹ کریں گے بغاوت کا تو افغانستان ان کی سپورٹ کرے گا، تو شاہ دوست محمد کا ایک بیٹا جو تھا جس کا نام امین خان تھا، عظیم خان، تو وہ تھوڑی مدت کے لیے بادشاہ بھی تھا افغانستان کا، تو وہ اس نے یہ ساری انفارمیشن انگریزوں کو پاس آن کر دی کہ بھی یہ ہزاروں کی تعداد میں جو پشتون ہیں وہ جنگ آزادی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو انگریزوں نے بڑے کلیورلی جو ہے پھر ان سے سارے لوگوں سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے کہ وہ بغاوت نہ کر سکیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب اس کی پرابلم شروع ہو گئیں، اس کے ایک تو جنگیں آپس میں تو کرتے رہتے تھے، جب اس کو شکست ہو گئی تو پھر وہ بھاگ کے ہندوستان کے علاقے میں آ گیا، اور انگریزوں سے اس نے ریکویسٹ کی کہ اب آپ میری مدد کریں، تو انگریزوں نے اس کی مدد کی تھی، کیونکہ وہ ریوارڈ چاہ رہا تھا کہ جو جنگ آزادی کے دوران اس نے جو مخبری وغیرہ کی تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً یہ ہزاروں پشتون اگر یہ شامل ہو جاتے اس جنگ آزادی میں تو انگریز 1857 میں ختم تھے، لیکن کیونکہ اور تاریخ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا، تاریخ کی پرانی کتابیں پڑھیں، اس میں بہت کچھ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت سارے ایسے چھوٹی چھوٹی واقعات ہیں جس کو سمجھنا لوگوں کو کہ علم میں ہونا چاہیے۔ تو یہی ہوا وہاں پر 1857 کے جو بھی حالات تھے، اصولی طور پہ یہ انگریزوں کو نکالنے کا بڑا سنہرا موقع تھا، اور افغان اگر دیکھیے اس وقت صرف 6 یا 7 لوگ تھے جو کہ وہاں پر ایبٹ آباد میں تھے، انگریز تھے، سارے انگریزوں کی جو توجہ تھی وہ تو میرٹھ اور دلی اور ادھر ان علاقوں میں تھی، اور یقیناً اگر تھوڑا سا ان کو پش کیا جاتا اس نارتھ ویسٹ سے تو انگریز سروائیو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بھاگ جانا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ کوئی جو مرضی کہے، زاد احمد جو مرضی کہے، اوریا مقبول جان یہ ماچو جو مرضی بولیں، لیکن تاریخ کی گواہی جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے بالکل اپوزٹ ہے، یا کوئی قوم پرست جو ہیں وہ کہیں تو یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ پشتون جو پاکستان کے علاقے میں رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل، ان کی تھنکنگ، ان کی بہت مختلف ہے جو افغانستان کے پشتون ہیں،
اور اگر یہ اسلامسٹ ہوتے تو یقیناً اور یقیناً پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھتے، ڈیورنڈ لائن کو ایشو نہ بناتے، پاکستان کے ساتھ پبلک ٹو پبلک ان کا ریلیشن ہوتا، ٹریڈ ہوتی، بہت ہی اچھے تعلقات رکھے جاتے، کوئی ایشو نہ ہوتا، نیوٹرل رہتے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی اچھی پارٹنرشپ بننی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی آن دا ویری فرسٹ ڈے، کیونکہ پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر افغان رولرز جو ہیں ان میں تھوڑی سی بھی اسلامسٹ اپروچ ہوتی تو وہ اس چیز کو لے کر دیکھتے کہ ٹھیک ہے، اب ہمارا ملک جو ہے ایک ہندو میجورٹی ہندوستان سے کٹ گیا ہے، یہاں پاکستان بنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اچھے سموتھ تعلقات بنانے چاہیے۔ ان کا اپنا فائدہ تھا یہاں سے خوراک اور ان کا جو بھی روٹ ہے کراچی وغیرہ سے، لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے دوسرا رویہ اپنایا۔ یہ ایک اور اگر کوئی پشتون سے ڈیورنڈ لائن پر ایشو بھی تھا تو جو مسلمان اچھے وہی ہوتے ہیں کہ جو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کریں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کے پاکستان کے ایمبیسی پہ حملہ کر دیں، وہاں پر جو ہے وہ فقیر آف ہیپی کو آپ کہیں جا کے بمبنگ کرنا شروع کر دو، لوگوں کو مارنا شروع کر دو، یا خان آف کلات کے بائی کے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے تو پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دو۔ یہ اس قسم کی باتیں ایسے نہیں ہوتا۔ یہ آتے، قائد اعظم جو ہے وہ ایک اچھا آدمی تھا، وہ افغانوں سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ بات چیت کرتے تو یقیناً اور یقیناً اس کا کوئی اچھا حل نکل سکتا تھا، لیکن انہوں نے بڑی اگریسو پالیسی اپنائی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک یہ مسئلہ، حالانکہ یہ حل شدہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں یہ مصنوعی سرحد ہے۔ مصنوعی کی وجہ کیا ہے کہ ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یار کوئی تو بتاؤ نا، تاجکستان کی سرحد کو کیا کہو گے تم؟ کیا وہاں قوم بٹی نہیں ہوئی؟ اگین وہی بات، یعنی جس کی کوئی منطق نہیں۔ آپ وہ تاجک کہیں کہ جی ہمارا جو ہے ہمیں وہ فریڈم دیں، ہم اپنا تاجکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ریزن ہوگا ان کو روکنے کے لیے؟ نہیں ایسے ہوتا۔ اور بہت ساری وہاں تو بہت ساری قومیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کو پاکستان کے عوام نے نہ سمجھا ہے، نہ پاکستان کے پالیسی میکرز نے سمجھا ہے اس چیز کو، اور نہ ہی سمجھنے کی کوئی امید ہے۔ یہ گزشتہ 40-50 سال سے بہت زیادہ تعلقات ان کے افغانوں کے ساتھ رہے ہیں، اسپیشلی جب سے وہاں اپریل 78 کا کمیونسٹ ریولوشن آیا اور 5 لاکھ افغان روسیوں سے لڑنے کی بجائے وہاں آگے پاکستان کے اندر، تو ہوا کیا؟ ہماری آئی ایس آئی، جس کو یہ دنیا کی سب سے بڑی آئی ایس آئی کہتی ہے، وہ ماں چود، وہ رامزادے یہ تک نہیں سمجھ سکے کہ افغان جو ہیں وہ اسلامسٹ نہیں ہیں، وہ نیشنلسٹ ہیں، اسلام کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ رشیا کے جو ہے وہ کر سکیں۔ تو وہی ہوا، اور یہ یہاں پر جو کچھ بتایا جا رہا تھا جی یہ بڑے کٹر مسلمان ہیں، یہ اسلام کے لیے، حالانکہ ہسٹوریکلی ایسی حقیقت ہے ہی نہیں، کہ بالکل نہیں ہے۔ اب بالکل یس، پشتونیت اپنی افغانیت کے لیے وہ یہ بڑے سخت ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا عمر کی بھی حکومت آئی تھی تو اس نے کیا کیا، اصولاً طور پہ اگر اسلام کا، شریعت کا، دین کا مسئلہ ہوتا تو سب کو انوائٹ کرتا، آؤ بیٹھیں بھائی،
اب ہم نے روسیوں کو شکست دے دی ہے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آؤ ہم اسلام، تم بھی اسلام کا نام لے، ہم بھی چلیں اکٹھے اسلام کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، بتانا اب کیا بار بار بتاؤں، لیکن بتانا بھی پڑتا ہے کہ یہ ہماری قوم ایسی ہے کہ بس کوئی چیز کو سمجھنا نہیں ہے، کسی چیز کی تہ تک نہیں پہنچنا، جو ضیاء الحق نے کہہ دیا اس کو ماننا ہے، جو زاہد احمد نے کہہ دیا اس کو ماننا ہے، جو غوریہ نے کہہ دیا اس کو، او واہ جی واہ واہ، اور یہ سارے جھوٹ ہیں۔ جب قوم خود ہی جھوٹی باتوں کے اوپر اپنے کوئی سوچ، اپنا کوئی نظریہ بنانا چاہیں تو پھر غرق ہی ہوگا سارا کچھ۔ بہرحال جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو گیا، لیکن اب آئندہ سے یہی ہے کہ پاکستان سب سے اچھا تو آئیڈیل جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ نہ رہے، اور پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ ماچود جائیں اور افغانوں کو کم از کم یہ تو یقین دلائیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ہمیں خام خواہ میں، ہم نے آپ کے جہاد جو سو کولڈ جہاد ہے اس کے لیے 70,000 نوجوانوں نے، 90,000 نوجوانوں نے روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ کی ہے، مارے گئے ہیں، وہاں دفن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ طالبان نے ان کے جو ہے نا کوئی مینارہ یادگار میں نہیں بنایا، بنائیں گے بھی نہیں۔ تو ترکی، جب ہندوستان کے مسلمان یہاں سے ترکی جا رہے تھے ترکیوں کی مدد کرنے کے لیے، یعنی یہ کم وسائل نہ کچھ ہوتے ہوئے لیکن نیت کی بات ہے کہ دیکھو ترکی قوم نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے کہ 100 سال پہلے یہ ہندوستان کے مسلمان ہماری مدد کے لیے آئے تھے، ان کی سوچ تھی، ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور ایک مورل سپورٹ تھی، وہ آج تک انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے۔ وہاں ہندوستان کے مسلمان جو ہے کوئی 70-80 ہزار کی تعداد جا کے وہاں اپنے جان کا نذرانہ نہیں دیا، انہوں نے جا ظاہر روک لیتے تھے، کون روکتا تھا؟ یہ بتائے نا زاہد احمد، یہی افغان روکتے تھے ان کو پکڑ کے، میں پہلے بھی تو میں ہرگز کسی قوم سے نہیں ہوں، وہ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ میں صرف فیکٹس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں سچ کو ہی قبول کرنا ہے، ہمیں کسی کی پرزور تقریر کے اوپر نہیں جانا، ہم نے فیکٹس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ریالٹیز ہیں، اور بالکل ہمیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اگر میں پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں اور میں جا کے افغانستان کے اندر افغانوں کو ڈریس کروں، ان کو ہسٹوریکل فیکٹس بتاؤں کہ دیکھیے ہم ہندوستان کے مسلمانوں، بعد میں پاکستان، کیا کچھ نہیں کیا افغانوں کے لیے، ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، اپنا سورسز آپ کو دیے ہیں، یہ وہاں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ہندوستان سے بے شمار لوگ جا کے ان کی مدد کرتے رہے ہیں، یہ اور بات ہے یہ نام نہیں لیتے۔ تو یہ بات افغانوں کو ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ جا کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ جو بھی ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ غلط ہے، تاریخی طور پر یہ سچائی نہیں ہے۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور بعد میں پاکستان کتنی قربانیاں آپ کے لیے دی ہیں، ہم کیسے آپ کے دشمن ہو سکتے؟ ظاہر ہے کہ یہ پروپوگنڈا جو ہے وہ غفار خان وغیرہ کی پارٹی نے کیا ہوا ہے آج تک، اور وہ جو کیا نام ہے ظاہر شاہ جس کا باپ قادیانی تھا، کیا نام ہے اس کا، نادر شاہ وغیرہ، یہ سب ماں چودوں نے مل ملا کر نفرت کو جو ہے وہاں اس کا بیج بویا ہے۔ اب ایک عام افغانی جو ہے وہ بدقسمتی سے جو مرضی آپ کر لیں، آپ اگر ان کے کوئی گولی جو ہے اس ایک افغانی کی طرف آ رہی ہو اور آپ آ کے کھڑے ہو جائیں سامنے
اور اپنے آپ کو مروا لے تو بعد میں افغانی بادشاہ، افغانی جو ہے ہمارا بھائی مسلمان جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تو یہی کہے گا کہ یہ میرے آگے نہیں آیا، اس نے میری جان نہیں بچائی، اس نے تو یہ گولی کو جو ہے نا کوئی لقمہ سمجھا تھا کباب کے کھائے گا، تو یہ تو اس لیے مر گیا۔ تو یہ مینٹیلٹی جب تک افغانوں کی ہے وہ کبھی بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم کرنا پڑے گا، اس کے جا کے سمجھانا پڑے گا ان کو۔ ہم اپنی کوشش تو کر لیں، ہم ان کو فیکٹس اینڈ فیگرس، میرے ساتھ کوئی بھی جب افغان بات کرتا ہے 2 منٹ میں بھاگ جاتا ہے، کیونکہ میں فیکٹس اینڈ فیگرس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، نو ون، اوکے؟ تو وہ یعنی ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہمارا یہی ہے باجی، افغان وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ وہ ہے، چلو جی قوم کو اس طرف لگا دیا۔ بابا ان کو جا کے آپ ایک بار تو کوشش کریں کہ ان کو بتائیں کہ فیکٹس کیا ہیں، اور یہ جو آپ نفرت کا بیج ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، ہم واحد قوم ہیں جنہوں نے آپ کی بہت زیادہ مدد کی، اور آپ ہم سے ہی زیادہ، سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیں تو، ورنہ ٹھیک ہے مستقبل میں مزید ٹینشنز آئیں گی، ویسٹرن بارڈر سے آپ کو خوشخبری نہیں ملے گی، خواہ طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے فیس کرنا ہے۔ اور دیکھیے افغانستان کے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جیسے طالبان پاور میں آئے ہیں دوسری بار، تو انہوں نے ان کو پاکستان کا پاپٹ کہنا شروع کر دیا، پاکستانی اور یہ اور وہ جو بھی کچھ، اور جس دن وہاں ڈیورنڈ لائن کے اوپر یہ آ کے انہوں نے وہ فینس کو ختم کیا، وہ اوپینین آف افغانس چینجڈ، وہ ان کے لیے طالبان کے لیے جو ہے ہمدردی کا ایک بہت بڑا پورشن آف سوسائٹی جو ہے اس نے یہ مطلب اب اتنا وہ صرف اس چیز سے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ پٹا ڈالا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کیسے وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ، اثاثہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ میں شر سے کہتا ہوں کہ جب کبھی اگر کوئی وہ پائپ لائن بھی بن گئی تو یہ لوگ نہیں اس کو کامیاب ہونے دیں گے، کہ دیکھیے گزشتہ 20-21 سال افغانستان کے اندر اتنی زیادہ سرمایہ وہ پیسہ آیا ہے، اور انہوں نے اس کو صحیح استعمال بھی نہیں کیا، ورنہ آج بہت آگے چلے گئے ہوتے۔ اور ان کی پہلی کوشش، امن کیوں نہیں قائم ہو سکتا تھا وہاں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو دیکھیے جب امریکنز وہاں آئے ہیں تو افغانوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ افغانستان میں امن ہوتا یا نہیں، نو، بس انہوں نے پوری کوشش یہ کی کہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا کوئی حملہ ہو جائے، پاکستان کوئی برباد ہو جائے۔ اتنے زیادہ الزامات کہ ہندوستان میں بھی نہیں لگاتا کہ بھئی یہ ٹیررسٹ کنٹریز ہو جائیں، کبھی سینکشن لگوا دیں، کبھی کچھ، نفرت کی انتہا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں آج تک یار دیکھو اگر پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی تو کس کا نقصان ہوگا؟ وہ لوگ جو افغان پالیسی بناتے ہیں، یا غریب لوگ جو کل تک جنہوں نے جو ہے اپنی آدھی بریڈ جب یہ آئے تھے تو ان کو شیئر کیا ہے افغانیوں کو، وہی مریں گے نا اگر کوئی سینکشن لگی، وہی سفر ہوں گے، لیکن نہیں لگاؤ جی سینکشنز۔ ٹیررسٹ کون ہے کون نہیں ہے یہ تو ہم جانتے ہیں نا، ٹیررزم کا تو افغانیوں نے کیا تھا 47 سے، اور آج تک یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رکا۔ تو یہ ایسے ہم لوگوں کو جھوٹ یہ ماں چوت بتاتے ہیں، ریالٹی کچھ اور ہے۔
تو اگر یہ چاہتے افغانستان، امریکنز بھی جب وہاں تھے تو یہ اگر یہ سنسیئر ہوتے تو یہ ملک میں امن لا سکتے تھے، لیکن ان کی پوری کوشش یہی تھی، پالیسی یہی تھی کہ افغانستان میں جو بھی ہو رہا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرزئی تھا یا کیا نام ہے اشرف غنی، کہ پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہو، دیٹس آل. تو یہ جب سوچ ہوگی تو وہاں آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں امن بھی قائم نہیں ہوا، اور جتنا پیسہ آیا تھا وہ چند ایک افغان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور وہ دبئی میں اور ادھر ادھر انویسٹ کر کے وہ اب بھاگ بھی گئے ہوئے ہیں، یا کابل کے اندر انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، اور کیا کوئی کارخانہ نہیں بنایا، کوئی پختہ سڑکیں نہیں بنائی، کوئی شفا خانے وہاں زیادہ نہیں بنے، حالانکہ اتنا پیسہ آیا کہنے کی یاد نہیں. ہندوستان وہاں افغانستان کے اندر آ کے ایک چھوٹا سا دکان بھی بنا لے تو یہ اس کو کتنا بیان کیا جاتا ہے. دیکھیں جی ہندوستان ہمارے کتنے کام کا ہے، کتنا فرینڈلی ہے اور کتنا سپورٹ کرتا ہے. یہ وہ پاکستانیوں نے وہاں پر شاید 1-2 ہاسپٹل بھی بنائے ہوئے، آج تک کسی افغانی نے اس کا نام بھی نہیں لیا، لیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم سے اگین سوری ٹو سے نفرت کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. تو یہ لوگ یہاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی افغانیوں نے امت کے لیے جنگ کی روسیوں کے ساتھ، پھر اٹس آل بلشٹ، نتھنگ وے. آئی مین یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو جب یہ سوویٹس وہاں تھے تو میں کئی افغانیوں کو ملا جو پاکستان میں رہتے تھے اور وہ اینٹی پاکستان تھے، جو رشین کے خلاف لڑ رہے تھے. یہ ان ماچود حرام زادہ جرنیلوں کو یہ تک نہیں پتہ چلا، اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے. ان کی باڈی لینگویج ہی پاکستانیوں سے نفرت کرنے کی ہے. تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں لو جی وہ تو گلبدین ہے یا فلانا مجاہد ہے، یہ اب پاکستان کے ایسٹس ہیں. تو یہ سارے فضول چیزیں ہیں. اس کو اب بھی نہ سمجھا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں مستقبل میں جو ایک جس کو گیدرنگ سٹارم جو ہے وہ تو کابل میں ہو رہا ہے. ویٹ اینڈ سی، تمہارے ڈنڈا دیں گے بہن چودو، بہت اچھا کریں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ماں چود حرام زادے، یہ ISI اور یہ سارے یہ قادیانی ہیں، ماں چود حرامی کتے. قادیانیت کے لیے یہ پاکستان کیا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو نہ ہی ہماری قوم یہ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے. بس وہ جی وہ خادم حسین لنگڑے کے پیچھے لگ کے یا کسی ایسے وہ عمران خان قادیانی کے پیچھے لگ کے، تو جسٹ کیا کیا جا سکتا ہے. جب میں سچ بولتا ہوں تو مجھے کوئی جو ہے علیحدہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس کو. دیکھیے یہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اکثریت جو سنی مسلک کے تو ہیں بھی نہیں. اس لیے سب سے بڑا تھریٹ طالبان اگر افغانستان کے اندر پاور میں ہوئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہابیت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی. اور ہمارے خطے میں الحمدللہ ہم اس وہابیت سے جو ہے الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں. تو یہاں اکثریت جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں جو وہابیت سے نفرت کرتے ہیں. افغانستان کے اندر جب طالبان وغیرہ یہ وہابیز ہیں، یہ جب پاور میں آئیں گے اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی ہوگا. اور یہ تو ہمارے جس کو چلیں یہ کہتے ہیں پنجابی بھی کہنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، جو بھی ہے. تو ٹھیک ہے، ہمیں نہ کوئی پشتون ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، کوئی سندھی ہے،
وہ بھی ہمارا بھائی ہے، صرف خوش عقیدہ ہونا اس کا لازمی ہے، پھر کوئی ریس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ لوگ تو جناب وہاں وہابیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر اگر کوئی صوفی فالوورز آئیں تو وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں، لیکن طالبان وغیرہ یہ نہیں بنائیں گے۔ طالبان ایک تو وہابی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہیں۔ تو ہم لوگ 40-50 سال میں کوئی ایسا کوئی گروپ نہیں تیار کر سکے جو پاکستان کے فیور میں ہو، ہرگز نہیں۔ اور جو ڈسپیوٹ ہے جس کو میں پہلے بھی ڈیورنگ لائن کے اوپر، جو فورسز افغانستان میں ڈیورنگ لائن کو تسلیم کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کو جو ہے نا صرف اور صرف یہ جماعت غیر اسلامی وغیرہ ان کو اپنے خلاف کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تاجکوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ازبک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تو نہ ہی وہ ڈیورنگ لائن کی بات وہ تو کہتے ہیں، وہ تو پاکستانیوں سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ ڈیورنگ لائن جو ہے وہ اس کو وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، یہ افغانستان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ اور وہ کیونکہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ یہ بارڈر بنے اور یہ لوگ بہرحال، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ تو بالکل اور بالکل طالبان کو طاقت میں لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں قومیت کی بنیاد کے اوپر ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اس کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف ڈیورنگ لائن کے مسئلے کو بھی رکھا جائے، ڈسپیوٹ رہے۔ پھر امریکنز کو تو ضرورت ہے رشیا اور چائنا کے کو جو ہے وہ ان کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اب رشیا میں بھی دیکھیں یہ یوکرین وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہوا ہے، تو وہ ضرور اور ضرور ایسی فورسز کو ترجیح دیں گے جو فورسز وہابی فورسز ہیں۔ وہابیوں کا جو ہے وہ اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ تعلق اور دوستی، وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ جتنی مرضی یہ پگ باندھ لیں، یہ جتنے مرضی گھٹنوں کے اوپر شلوار باندھ لیں، لیکن ان کی نشاندہی حضور پاک نے 1400 سال پہلے کر دی ہوئی ہے۔ تو امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ جو بہتری کی طرف چیزیں جائیں، لیکن ایسا بظاہر چیزیں بہت مختلف ہیں، یہ ہم لوگ آج تک کی کوئی چیز کو ریئلائز نہیں کر سکے۔ بہتر ہے کاش کہ وہاں پر جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی طرف جائے، اور تعلقات اچھے اسی طرح صورت میں بن سکتے ہیں جب کوئی تنازع نہ ہو۔ جب تنازع ہے تو لاکھ آپ وہ کریں، وہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے غلط ایشو کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے ڈیورنگ لائن پہ، انہوں نے خود ہی بنائی تھی، انہوں نے مال بھی خود کھایا تھا انگریزوں سے، اسلحہ بھی لیا تھا، انگریزوں کی غلامی بھی کی تھی، انگریزوں کی چمچہ گیری بھی انہوں نے کی تھی، اور یہ ساری باؤنڈریز جو بنی ہوئی ہیں یہ انگریزوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ قبول کر لی ہوئی ہیں انہوں نے۔ جب پاکستان بنا تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، یہ تو غلط بات ہے۔ تو اس لیے بھائی مسلمان بنو، اور مسلمانوں کے لیے یہی ہے، ٹھیک ہے کنسیپٹ امت کا ہے، سرحدوں کا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن انوائرمنٹ ایسی نہیں ہے۔ آج تو سرحدوں کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو تو پہلے کرو نا۔ جب کبھی امام مہدی آئیں گے پھر ساری یہ جو بارڈرز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، پھر امت کا کنسیپٹ ہوگا جو انفارچونیٹلی ان میں کم ہے، ہم میں شاید تھوڑا سا زیادہ ہے، اسی لیے ہم میں وہ الجزائر کی اور فرانس کی جنگ ہو تو پاکستان کے مسلمان ان کی سپورٹ کے لیے جاتے ہیں۔ اگر مصر کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو تو ہمارے لوگ اٹھ کے جا کے ان کے طیارے چلاتے ہیں۔
ان کے ٹینک چلاتے ہیں، ہمارے ہی لوگ جا کے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جنگ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو ترکوں کی اور یونانیوں کی جنگ ہوئی ہے تو ہم نے اپنے سارے سورسز ترکوں کو دے دیے۔ تو یہ امت کا کانسیپٹ اس خطے کے مسلمانوں میں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے بنسبت دوسری قوموں کے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہی چیز اپنانی چاہیے کہ یہ پہلے تو ہم سارے اپنے ڈسپیوٹ ختم کریں، ایک اسٹرانگ مسلم بلاک بنائیں، جس کی کوشش ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کی تھی، اور حد یہ ہے کہ افغانستان نے اس کی بھی مخالفت کی تھی۔ وہ جو ہندوستان میں ایمبیسیڈر تھا، کیا نام تھا اس کا، اس داؤد خان تو خود آیا بھی نہیں تھا، حالانکہ قذافی نے اور یہ کیا نام ہے حافظ الاسد نے ان کو اپروچ کیا تھا کہ داؤد آپ ضرور اور ضرور 74 یہ کانفرنس میں آؤ، لیکن داؤد نے کہا تھا نہ میں آئے، پاکستان دشمن ماس ماننے میں، وہ صاف کہہ رہے۔ تو لیبیا کا منسٹر 4 بار جا کے اس نے کہا کہ آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے، آپ ضرور آئیں ضرور آئیں، وہاں مل کے ڈسپیوٹ بھی ختم ہوگا، ہر چیز کریں گے، ہم نیا بلاک بنا رہے۔ لیکن داؤد نہیں آیا، وہ تو اس کو مجبوراً اپنا وہ ایک ریپریزنٹیٹو بھیجنا پڑا جو انڈیا میں ایمبیسیڈر تھا ان کا، جو بڑا کٹر پشتونستان حامی بھی تھا، کیا نام ہے اس کا، خیر۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا اور اس کو بھی کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اگر داؤد آ جاتا، لیکن بہرحال آپ آئے ہیں، یو موسٹ ویلکم۔ اور یہ اپنی تقریر میں جو ہے نا کسی ڈسپیوٹ کے اوپر آپ بات نہیں کرنا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تقریر اس کی شروع ہوئی، اس کی افغان ریپریزنٹیٹو جو تھا تو اس نے جناب شروع ہو گیا کہ ہم جناب اٹک تک ہمارا ہے، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، اگرچہ اس کی کسی نے سنی نہیں۔ تو یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے کہ جی افغانوں کے اندر امت کا کانسیپٹ ہے، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ غلط ہسٹری بیان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ جماعت غیر اسلامی یا جماعت قادیانی کا موقف جو ہے وہ آگے آ جائے، دیٹس آل، اور قوم کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے اچھی پالیسی یہی ہے کہ وہ بالکل ان سے دور رہے، کوئی اس ماں چود حرام زادہ قادیانی عمران خان کو، اس دلے کو کیا پتا، یہ جو منہ میں آتا بک دیتا ہے، حرام زادہ ماں چود، تو جا کے اپنا خون بھی مرتے ہوں کو دے دے گا نا کہ جی چلو ان کا، تو وہ تجھے شکریہ بھی نہیں کہیں گے، کہیں گے اس کو اپنا خراب خون اس نے ہمیں دے دیا، الزام پھر بھی تم پر لگے گا۔ اور ماں چود تمہیں کیا ضرورت ہے، گشتیرے پتر کتنا انہوں نے ذلیل کیا، جا کے ان کے سوشل میڈیا پہ تو دیکھ کہ تیرے اس بیان کے جی ہم یہاں اسپیشلسٹ لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں، یہ وہ، تمہیں اتنا ہی نہیں پتا ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کی، تو بینچود جو بھی آتا ہے بکواس کر دیتا ہے، ان کے معاملے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جو 10 نہ طالبان کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے جی ہم آپ کے دشمن ہیں، آپ ہمیں دشمن کہتے ہو تو دشمن سے دور رہنا اچھا ہے۔ تم ماچود ان کے اندر جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو، فور واٹ، وہ کتا نہیں سمجھتے تم لوگوں کو، گشتیدہ پتر، ایسے ایسے بہن چود لوگوں کو انہوں نے، قادیانی بس ماں کا، مولوی بھی بہن چود خوش ہیں، قادیانیوں کی حکومت ہے، یہ ماں چود حرام زادے، انہوں نے کیا سروس دینی ہے اسلام کے لیے، یہ تو خود قادیانی ہے۔ طالبان کو ہونے تو تھوڑا اور وقت، امریکہ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، پر اپنی شرطوں پر،
وہی ان کو فورس دی ہے انہوں نے، وہی ان کو جو ہے پش بھی کریں گے، ہمارے خلاف بھی یوز ہوں گے. اور یہ آنے دو چیزیں سب کے سامنے. یہ ایک تو بارہا تھوڑا سا وہ ریلیکسیشن، یہ سم ونٹر ٹائم گزر جائے ان کا، پھر دیکھو یہ اس کا کیا کرتے ہیں ڈیورنگ لائن کا، پھر کوئی نہ کوئی ایشو بنائیں گے. تو آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. بہن چودو. تو بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ساری صورتحال خراب تر ہے، اور ہم ان لوگوں کو اپنا ایسٹ اور اپنا اتحادی سمجھتے ہیں جو ہم سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور یہ افغانیوں نے تو خود ہی بہترین موقع جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں اپنے ملک میں پرماننٹ لانے کے لیے، امن لانے کے لیے. آج سب کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی وہ کتنا بڑا لیڈر تھا. یہ خاص طور پہ قوم پرست لوگ جو ہیں، ڈاکٹر نجیب اللہ، وہ اس کو دیکھیے. افغان مجاہدین کیا کہہ رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے ڈاکٹر نجیب کو کی جو ہے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہی مسٹ ریزائن فرسٹ، پھر ہم جو ہے وہ وہاں ایک پرماننٹ حکومت بنائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر نجیب ہو جس نے ہمارے ہزاروں لوگوں کو مارا ہوا ہے یہ وہ، اور ہم اس کے ساتھ جا کے کوئی ٹیبل ٹاک کریں. نہیں، یہ ریزائن کرے. پھر اگر پیٹریوٹک ہوتا، صحیح افغان ہوتا، کہتا بھائی ٹھیک ہے یہ لوگ کرسی سنبھالو، اگر اس ملک میں امن آ سکتا ہے تو کرو، سفرنگ آف پیپل ختم ہو سکتی ہے تو آؤ میں جاتا ہوں، جاؤ ہندوستان جاؤ، جہاں مرضی جاؤ. لیکن وہ کہتا تھا نہیں میرے ساتھ. تو یہ پھر چکر کرسی کا تھا. ایک بار موقع تو دیتا، کہتا ٹھیک ہے جی آؤ، پورا من حال اس کا ہے، اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے ہے تو میں جا رہا ہوں. لیکن وہ نہیں مانا، نہیں مانتا تھا. تو اس کے بعد میں جو بھی کچھ ہوا لوگوں کے سامنے، آج لوگ کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑا لیڈر تھا. بہت لیڈر وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہو آخری وقت تک. اس میں داؤد میں کوالٹی تھی، داؤد لڑتا رہا، مر گیا، ٹھیک ہے. اور بہت سارے وہ کیا جس کو کہتے ہیں یہ سی آئی اے کا ایجنٹ کہتے ہیں ایک تو ہر وقت وہاں. میں نے آج تک کوئی افغان لیڈر ایسا نہیں دیکھا جو آئی ایس آئی سی آئی اے کا یا کیا اس کا نام ہے کے جی بی کا ایجنٹ نہیں ہے. سب کے بارے میں افغانوں کی یہی رائے ہے. لیکن خیر، حفیظ اللہ امین وہ بھی، اس نے پوری رشین فوج کا مقابلہ کیا، جب تک گن تھی اس کے پاس فائر کرتا رہا، آخر میں مر گیا. تو بہرحال یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے، بس سطحی چیزوں کو دیکھ کے تو اپنا ایک نظریہ بنا لیتے ہیں. اب خدا کرے کہ افغانستان میں امن ہو، خدا کرے کہ افغان پاکستانیوں کے ساتھ دوستی شروع کرنا، محبت کرنا شروع کر دیں. خدا کرے کہ جو ساری مسائل ہیں وہ حل ہو، کیونکہ باہر طور افغان جو ہیں وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اپنے امتی کی جو ہے وہ بدخوئی، اس کی سفرنگ نہیں دیکھ سکتا. ہم سب ایک امت کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ بہت بڑا ایک ہمارے پاس جھنڈا ہے، یہ بیس ہے، اس کے اوپر جمع ہوں. نہ کوئی یہ جو کیا نام ہے ان کا، خان برادرز، غفار خان وغیرہ، یہ بھی عمیق وہ پکڑے نا، سوچ وچ پورے لگائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی غفار خان وغیرہ یہ بھی جو ہے یہ بھی قادیانیوں کے بڑے نزدیک تھے. اور اگر یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ فیملی چاہتی کہ محبت ہو سکتی تھی، چیزیں بدل سکتی تھی، لیکن یہ نہیں چاہتا تھا. تو اس کا نتیجہ دیکھیں، رشین آئے، وہاں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا، اور مسئلہ آج بھی وہی کھڑا ہے.
آج بھی وہی صورتحال ہے. یہ اس فیملی کے بارے میں بہت زیادہ عمیق تحقیق کی ضرورت ہے. یہ ایک وقت میں گریٹر پشتونستان بھی بنانا چاہتے ہیں اور دوسرے اور ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ بھی بن کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ دو متضاد چیزیں. اب افغان جن کے پٹھان قوم جن کا زیور ہی اسلحہ ہوتا ہے، وہ بڑے بہادر اور لڑنے والے لوگ ہیں. ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہندو بنیے بن جاؤ، کہ آپ کو ایک تھپڑ لگائے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، دوسرا رخسار بھی آگے کر دو. آئی ڈونٹ نو کہ پٹھانوں میں یہ فطرت پائی جاتی ہے، میرا نہیں خیال. وہ تو ان کی دشمنیاں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال تک چلتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ گاندھی بن جاؤ. آئی ڈونٹ نو. بہرحال میرا نہیں خیال کہ افغان کبھی پشتون قوم کبھی گاندھی بنیں گے یا بن سکتے ہیں. وہ پٹھان ہیں، پٹھان رہیں گے. اپنی غیرت کے اوپر، اپنی چیزوں کے اوپر وہ ضرور سٹینڈ لیں گے. جو ناردن جو ڈورین لینڈ پاکستان کی طرف کے جو پشتون ہیں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ آدمی، اس نے خیانت پیدا کی ہے غفار خان نے. اس کا فرض تھا کہ افغانوں کو پاکستان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر لاتا، ڈسپیوٹ ختم کرتا. ایک بہت پٹھان قوم بہت مضبوط ہو جاتی. اپنی قوم کی اس نے سروس نہیں کی. اس نے صرف اور صرف انڈیا کی چیزوں کو وہ جی ہندوستان کے ساتھ آپ تعلقات بناؤ، یہ کرو وہ کرو، پاکستانیوں کو چھوڑ دو. یہ وہی ہوا. ادھر سے یہ ان کی بھی غلطی ہے، رائل فیملی آف افغانستان، اور ادھر یہ صاحب تھے. ہاں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تبدیلی بہت زیادہ جو ہے نا سیاسی صورتحال کی بدل رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جن طالبان سے آپ نے بہت زیادہ ہائی ہوپس رکھی ہوئی تھیں، نتیجہ نہ پہلے ملا عمر خانہ دجال کی حکومت میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا، نہ اس حکومت میں ہوگا. نہ مجاہدین جو اب وہ پاور میں آئے تھے، نہ انہوں نے پاکستان کے موقف کی کوئی تائید کی یا پاکستان کے سپورٹر رہے انٹرنیشنلی. نہ پاکستان کسی بھی حکومت نے جو وہاں کیا نام ہے اس کا، مجددی صاحب کی حکومت تھی، چلیں 2 ماہ کے لیے تھی لیکن تھی تو صحیح. انہوں نے پاکستان اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ رہے، اور ان کے بہت زیادہ فالوورز بھی ہیں پاکستان میں. زیادہ میرے خیال میں اس خاندان کو پاکستان میں زیادہ عزت ہے. انہوں نے بھی پاکستان اور نہیں کچھ کر سکے. پھر وہ روبانی آیا، اس نے بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں مسعود، اور پھر طالبان، اور اشرف غنی بھی پاکستان میں رہا تھا. یہ کیا نام ہے، حامد کرزائی بھی پاکستان میں رہا. جو یہاں 30-40 سال رہنے کے بعد جب افغانستان گئے ہیں، ان کو پاور ملی ہے، تو ان کا سٹانس جو ہے وہ اینٹی پاکستان رہا ہے. بہن چود ہمارے پالیسی میکر کیوں نہیں سمجھتے. اور یہ طالبان، موجودہ دور کے طالبان، ان میں تو بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے کہ مطلب سوویت زمانے سے جو ہے یہ تو کم عمر تھے. یہ تو ان کی نئی جنریشن ہے جن کے بہت زیادہ کنیکشن جو ہیں عرب اور دوسری قوتوں کے ساتھ ہیں. اور یہ خام خواہ پاگل بنایا لوگوں کو کہ جی وہاں پر کوئٹہ شورا ہے، وہاں یہ ہے وہ. چند ایک لوگوں کو گھر دے دینے سے ان کی ضرورت تھی وہاں پشاور یا کوئٹہ میں رہنا ہوا،
لیکن یہ سارا پروپیگنڈا تھا. یہ آئی ایس آئی یہ ظاہر نہیں کر سکی کہ پاکستان کے اندر کوئی کوئٹہ شعرا نہیں ہے, یہ ظاہر نہیں کر سکے بہن چود, اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. لیکن وہ کیونکہ پاکستان کی آئی ایس آئی قادیانیوں کے مشورے پہ چلتی ہے, وہ کہیں گے تو جو وہ اسی کو فالو کریں گے. تو یہ حالت ہے. یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں یہ ہو جائے گا, یہاں اب ہندوستان کو مار دیا ہم نے, ہندوستان کو یہ کر دیا سب. ارے وہ تو آج طالبان جو ہیں وہ تو جناب اپنے ڈیلیگیشن ہندوستان بھیج رہے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ تعلق پہلے بھی تھے. ملا عمر کے زمانے میں جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی انڈین ایئر لائنر کی, اس میں طالبانوں کا اور ان کا را کی ایجنسی انوالو تھی, نوٹ ملے تھے ان کو. اور یہ ماں چود ادھر جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو جی وہاں پر جو ہے اینٹی کیا کہتے ہیں, اینٹی ہندو آگے ہیں اب پاکستان کی, بلے بلے. تو یہ ایسی سوچ غلط چیزیں ہیں. حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں. حقائق جانے, حقائق کے اوپر ہی جو ہے قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے. اور کچھ انسانی قدریں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں جو ہے فرق بتاتی ہیں کہ کون کتنا بڑا آدمی ہے. تو سردار داؤد جو تھا وہ اس نے یقیناً پاکستان میں نیشنلسٹ جو بھی ایلیمنٹ تھے, پشتون اور بلوچ, ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. ان کو اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا تھا جب یہ افغانستان میں آتے تھے. ان کو اچھا فنانشلی سپورٹ بھی کیا جاتا تھا. ان کو بہترین سرکاری مہمان خانوں میں رکھا جاتا تھا. ان کے اسپیشل فوڈ آتی تھی اور ہر قسم کی جو ہے ان کو مرات وہاں دی جاتی تھی. تو بلکہ بہت سارے نیشنلسٹ کا یہ ایک دستور بن گیا ہوا تھا کہ وہ سردیوں میں جو ہے وہ پاکستان میں گزارا کرتے تھے, پشاور میں, اور گرمی جیسے ہی شروع ہوتی تھی کابل میں آ کر تو 2-3 گالیاں دے کے پاکستان کے پرائم منسٹر بھٹو کو, اور کہ یہ جی ہم اپنا ملک آزاد کروائیں گے, تو وہ پھر وہاں اسپیشل ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور یہ بڑا انجوائے کرتے تھے وہاں. مثال کے طور پہ جو مری وغیرہ ہیں, جو مری خاندان تھا, یہ وہاں اس قدر زیادہ خرابیاں کرتے تھے. اس کے مری کے بیٹے جو تھے, جوان تھے, ان کے پاس واحد اس زمانے میں جو 80s میں ایک ہی کار دیکھی ہے وہاں کابل میں, جو سپورٹس مرسڈیز تھی, جو ان کے پاس تھی. اور یہ وہاں لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی. اتنا تک مراد تھی. تو بدماشی تھی ان کی پوری. انہوں نے ایک خاد کے لڑکے کو قتل کروانے کی بھی کوشش کی تھی, وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. تو میں اب دیکھیں, جس وقت سردار داؤد اور بھٹو نے ڈیورنڈ لائن کے اوپر ایک سمجھوتے کے اوپر آ گئے, یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور افغانستان کی بھی کہ اس کے اوپر پرماننٹ وہ نہیں ہو سکے, کیونکہ بھٹو صاحب کا حکومت ختم ہو گئی, ضیاء الحق قادیانی نے آ کے. حالانکہ پھر یہی چیز جو ہے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی صرف سائن کرنے باقی تھے, وہ اس حرامزادے نے نہیں کیے. ظاہر ہے کہ اچھے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے لوگوں کو منتخب کرتا ہے. یہ تو ماچود قادیانی تھا ضیاء الحق. خیر, تو کوئی قادیانی جو ہے امت میں اتفاق کا وہ ریزن نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد خان جیسے ضدی آدمی نے کہا چلو جی میں ریڈی ہوں اس کو تسلیم کرنے کے اوپر, لیکن اس حرامزادے ضیاء الحق نے یہ نہیں کیا. تو میں اس کی یہ ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس نے داؤد خان نے یہ ایگری کر لیا کہ میں ڈیورنڈ لائن کو قبول کرتا ہوں اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہوں, تو اس کے بدلے میں اس نے کوئی پیسہ ڈیمانڈ نہیں کیا. اس نے کوئی دوسری, اس نے صرف یہی کہا کہ دیکھو یہ جن لوگوں کو ولی خان وغیرہ جن کو تم نے گرفتار کیا ہوا ہے, ان کو, یہ میرے دوست ہیں,
میں ڈیورنگ لائن قبول کرتا ہوں، سارا کچھ ہوتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ ان کو رہا کر دو۔ یعنی وہ اپنی دوستی نبھا رہا تھا ان کے ساتھ۔ تو بھٹو بھی ایگری ہو گیا، اور بعد میں جو بھی ہوا کہ بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی، اور پھر بعد میں داؤد کو بھی قتل کر دیا گیا، یہ سب جانتے ہیں۔ تو جب وہاں سور انقلاب آ گیا، یہ ولی خان اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں گیا، وہاں جا کے اسپیشلی اس نے ریکویسٹ کی کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جس آدمی نے، جس عظیم انقلابی نے داؤد خان کو قتل کیا۔ اور یہ جناب یہ سارے داؤد خان کی کیا اس کی پارٹی کے، ولی خان پارٹی کے لوگوں نے اس کا بغل گیر کیا، اس کو ہیرو کہا، اس کو، یار یہ انتہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا انسانی ویلیوز، جس شخص نے ان ڈیورنگ لائن کے اوپر دستخط کرنے کے لیے کہا کہ میرے دوستوں کو رہا کر دو، اور یہی دوست جب وہاں جاتے ہیں کابل میں اور وہ خاص طور پہ اس آدمی کو ملتے ہیں، اس کو اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا انقلابی قرار دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، جس نے داؤد خان کو اپنے ہاتھوں سے مارا۔ وہ شاید ابھی بھی زندہ ہے، کسی میرے خیال میں اوسلو وغیرہ میں رہتا ہوگا۔ تو کیا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ذہنیت کی، سیاست کو ایک طرف چھوڑ دیں، تو یہ لوگ جو ہیں اب کیا کہیں گے اس کو۔ یہاں جو سب سے اہم چیز یہ ہے، جس کو میں کئی بار پچھلی ویڈیوز میں بھی بیان کر چکا ہوا ہوں، کہ جناب سوویٹس جو تھے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے پشتونستان وغیرہ بنانے میں۔ ہاں ظاہر ہے جب پاکستان نے یہ وہاں سے پائلٹس وغیرہ جاتے تھے تو انہوں نے چند ایک سٹیٹمنٹ ایسے دیے تھے، وہ بھی ان کو جو اس میں بھی پاکستان کی جو پریزیڈنٹ واٹ واز ہز نیم ایوب خان، جو قادیانی تھا ماچود، وہ پرو امریکن تھا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی نعمت اللہ ولی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جی وہ بہت بڑا اسلامی لیڈر ہے۔ کمال ہو گیا، یہ عجیب عجیب کہانیاں چوتے ہیں۔ وہ ماچود نے پورا جو ہے وہ قادیانیوں کو سپورٹ کی پورے پاکستان کے اندر۔ خیر، تو یہاں سے وہ پاکستان سے پلین اڑتے تھے بڑا بھیرا سے، وہاں جاسوسی کے لیے رشین نے گرا دیا، ان کو پتہ چل گیا، تو فطرتی سی بات ہے کہ انہوں نے ریئیکٹ تو کرنا تھا، پاکستان کو دھمکی دینی تھی۔ تو لیکن عملی طور پہ ہم نے نہیں دیکھا وہاں کہ رشینز نے، یہ وہاں کیا فیملی تھی، مری کی فیملی، بدماش تھے یہ مری فیملی، اللہ معافی۔ اور ہوتا کیا تھا، عجیب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیا کرتے تھے مری، وہاں ہر قسم کی بدماشیاں یہ کرتے تھے، لڑکیوں کو اٹھا لیتے تھے، غنڈہ گردی کرتے تھے، اسلحہ لے کے ایسے گھومتے تھے جیسے یہ کسی محاذ جنگ پر آئے ہوئے، اور ہم لوگ جو سب سے زیادہ ضیاء الحق کی ہٹ لسٹ میں تھے، ہم تو بغیر اسلحے کے گھوما کرتے تھے۔ بلکہ افغانی کئی کہا کرتے تھے، یار یہ تو ایسے پھرتے ہیں اسلحہ لے کے جیسے اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے وہ کمانڈوز بھیج دیے ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو آپ لوگوں کو ہے۔ خیر، تو یہ مکمل ہندوستان جو ہے وہ ان کو فنانشلی بھی اور ہر قسم کی سپورٹ کرتا تھا، لیکن کیونکہ پاکستان میں جماعت غیر اسلامی جو ایک زائنسٹ جماعت ہے، وہ یہ پروپوگنڈا کرتی رہتی تھی کہ جناب وہ تو رشیا ان کے پیچھے ہے، کوئی ایسا، اگر دیکھیے رشیا اسلحہ دیتا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ مریوں نے ہر قسم کی کوشش کی کہ ذوالفقار کا اسلحہ اپنے پاس لے لے، اوکے، اس کا میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ تو وہ سالس بھی بنتا تھا مری کا، نواب مری صاحب بھٹو کے بیٹوں کا، اور اس کا کوئی پیچ اپ کروا دے نجیب کا، اور بعد میں جب وہ ادھر ہوتے اس کو کہتا ہے ان کو یہاں سے نکالو۔ تو بہرحال
یہ بدبختی ہے کہ انہوں نے نہیں سمجھا بھٹو برادران نے مریوں کی چال کو. خیر ان کا ہدف صرف یہی تھا کہ ہم یہ چند ایک کلشنکوفs جو ہیں اور ایک دو راکٹ تھے وہ لینا چاہتے تھے، وہ سیم میزائل. تو اگر ان کو رشیا اسلحہ دے رہا ہوتا تو وہ اتنی تقدود تو نہ کرتے کہ حزب الافکار کے چند کتنی مشین گنز تھیں، لیس دین 200 مشین گنز، کہ اس کے لیے یہ کچھ کرتے. نہیں، اسلحہ وسلح رشیا ان کو نہیں دیتا تھا. افغانوں نے اس کو رکھا ہوا تھا کہ جی چلو یہ جو ہے اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، تو وہ وہاں جو بھی ہے اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہوگا وہ اس کو افغان گورنمنٹ خواہ طالبان کی ہو یا ببرک کارمل کی ہو یا نجیب کی ہو، وہاں ان کو سپورٹ ہوئے گی. اور لوگوں نے باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہوا تھا ٹھگنے کے لیے. وہ آتے تھے کابل میں بارڈر کراس کر کے آ کے کہتے تھے کہ جی ہم سور انقلاب کی سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان امریکہ کا اور یہ اور وہ، اور افغان جو ہے اس کے اوپر ہر قسم کی ان کو مراد دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اور بڑی عجیب قسم کا مسئلہ تھا وہاں. یہ بہرحال تو یہ بہت سارے حقائق ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ نیشنلسٹ آج بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح ان کو داؤد خان نے کتنا سپورٹ کیا تھا، انہوں نے داؤد خان کے لیے کیا کیا. ان کا تو فرض بنتا تھا کہ وہ جس ریولوشن جو تھا سور انقلاب کو، اس کو ریجیکٹ کرتے ہو، کہتے تم نے ہمارے لیڈر کو مار دیا، ایٹ لیسٹ معافی مانگو. اور وہ معافی مانگتے پھر جا کے چلو ان سے ملاقات کرتے، پتہ بھی چلتا کہ پشتون ویلیوز ان میں ہیں. یہ کیسے ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں پشتون ویلیوز کی؟ تو یہ بہرحال فیکٹس ہیں ان کے سامنے، جو مجھے نہیں پتا اس کا جو ہے وہ نیشنلسٹ وغیرہ کیا جواب دے سکتے ہیں. کیا کچھ بھی نہیں دے سکتے، جھوٹ بولتے ہیں سارے. تو ادھر جاتے تھے، ادھر جا کے جناب وہ بس جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اتنی ہمارے لوگ آ گئے ہیں، بس چند دنوں کی بات ہے، تھوڑے سے اور پیسے دے دو، تھوڑا سا اور مسئلہ کر دو اور دیکھو ہم پشتونستان بنا لیں گے. تو انہوں نے تو اپنے جس نے ان کے اوپر احسان کیا اس کے ساتھ اس کو